جرمنی میں کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے وہاں فوری طور پر کرفیو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی دن برائے برداشت پر اسٹٹگارٹ میں کشمیر میں خطرناک انسانی بحران کے عنوان سے کشمیر کانفرنس انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 100 سے زائد دن گزر چکے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم لوگ بھارتی محاصرے میں انسانی حقوق، بنیادی آزادی اور شہری آزادی سے محروم ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے 8 ملین افراد انسانی جیل میں زیر حراست ہیں، ان کی زندگی مفلوج ہو چکی ہے اور روزمرہ کا نظام تباہ ہو گیا ہے۔ کانفرنس سے انسانی حقوق کی جرمن تنظیم کی پیٹریشیا، یونیورسل پیس فیڈریشن کے کارل کرسچن ہسمان، ڈاکٹر اسحاق اور لندن سے ظفر قریشی نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے وہاں فوری طور پر کرفیو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ کانفرنس کی منتظمہ اور معروف سوشل ایکٹیوسٹ رفعت وانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یہ بھی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی میتوں کو گھر سے قبرستان تک لے جا کر سپرد خاک کر سکیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر کیوں خاموش ہیں؟ ڈاکٹر اسحاق کشمیر کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کو اسپتالوں اور عبادت گاہوں تک رسائی نہیں۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر ایک انسانی پنجرے کی مانند ہے جہاں کشمیر کے مظلوم لوگ مقید ہیں۔ ظفر قریشی نے کہا کہ بے شمار سیاسی کارکن اور رہنما گرفتار ہیں، حتیٰ کہ زیر حراست لوگوں میں سابق کٹ پتلی وزرائے اعلیٰ بھی شامل ہیں۔ بھارت نے اپنے سول سرونٹس کو جموں و کشمیر کے دونوں حصوں کے گورنرز تعینات کر کے انہیں حکومتی اور آئینی اختیار دے دیے ہیں۔ مقررین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا محاصرہ ختم کرانے اور مسئلہ کشمیر کا پرامن اور پائیدار حل تلاش کرانے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ مقررین نے کہا کہ بھارت نے کشمیر میں مظالم کی انتہا کی ہے، کشمیر سے کوئی خبر باہر نہیں نکلتی، موبائل فونز، باقی نیٹ ورک بند ہیں، ظلم کے خلاف لکھنے والے متعدد اخبارات بند، جبکہ درجنوں صحافیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔